بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ جو ہمارا نئے سال کا آغاز ہوا ہے محرم الحرام کا، اس میں خاص طور پر 10ویں محرم، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزہ رکھا ہے، اور آخری سال میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، لیکن چونکہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے 2 روزوں کا وقت نہ آ سکا، تاہم چونکہ آپ کی قولی حدیث ہے، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کی بنیاد پر 2 روزے رکھنا افضل ہے، 9-10 یا 10-11، یا تو 9-10 رکھ لیں یا 10-11 رکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ 2 روزے رکھے۔ لیکن اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھ لیا عاشورہ کا تو وہ بھی بہرحال 10ویں تاریخ کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا، اس لیے کہ عرفہ کا روزہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عاشورہ کا روزہ سنت موسوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی اور اس کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تھا، اس لیے عاشورہ کے روزے پر 1 سال کے گناہ اور عرفہ کے روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من وسع یوم عاشورہ علی عیالہ، جو آدمی 10 تاریخ کو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ اگر خرچ کرے، اچھا کھانا کھلائے، 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلائے ذرا وسعت کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک بہترین عمل ہے کہ جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر ذرا وسعت کے ساتھ خرچ کرے، ان کو اچھا کھانا کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو، تو رب کریم سال بھر کی روزی میں برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے اس حدیث شریف پر سوال کیا، وہ اس زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ فرمایا کہ ایک طرف تو نبی علیہ السلام 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو فرما رہے، اور دوسری طرف آپ گھر والوں کو کھلانے کو فرما رہے، تو بظاہر اس میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی تعارض نہیں، دن میں روزہ رکھ کے افطاری میں اچھا کھانا کھلا دے، شام میں اچھا کھانا کھلا دے، روزے کا حق بھی ادا ہو گیا اور سنت پر عمل بھی ہو گیا۔ بہرحال یہ عاشورہ کی ایک فضیلت ہے۔ پھر اس دن کی فضیلت جو ہے
وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، اس دن کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آئی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسی تاریخ میں، اسی دن میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانکاہ اور طبیعت کو ہلا دینے والا اور تڑپا دینے والا واقعہ پیش آ گیا۔ ویسے محرم الحرام سے 2 شہادتیں اسلام کی ہیں، میں اس مختصر وقت میں انہی 2 واقعوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان 2 واقعوں کی طرف۔ پہلا واقعہ شہادت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں جب فجر کی نماز کے لیے حضرت تشریف لائے اور صفوں کو درست کر دیا اور مصلی پر پہنچے نماز کے لیے، اور ابو لولو مجوسی جو مذہباً مجوسی تھا، آگ کا پرستار تھا، آگ کا پونجنے والا تھا، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ 2 دھاری خنجر لے کر آیا۔ 2 دھاری خنجر کا مطلب دونوں طرف سے کاٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور حضرت جب مصلی پر پہنچے تو اس نے 2 دھاری خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا، جس کی وجہ سے حضرت گر پڑے۔ حضرت کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھا گیا، وہ مار کر کے بھاگنے لگا، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے اس نے مزید 13 صحابہ کو شہید کر دیا۔ پھر اخیر میں اس نے یہ دیکھا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، تو اس نے اپنے آپ کو بھی مار دیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کی ایک طرف سلا دیے گئے۔ حضرت نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے یہاں سونے دو، آپ پہلے نماز پڑھا دو۔ اللہ اکبر! نماز کی فکر ہر وقت، باوجود کہ آپ کو خون بہ رہا ہے، 2 دھاری نیزہ آپ کو لگا ہوا ہے، کون ماں کا لال ہوگا کہ اس وقت ہمیں نماز کی فکر کرے؟ حضرت نے فرمایا عبد الرحمن سے پہلے نماز پڑھا دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے مختصر سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر کے نماز کو پورا کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابو لولو مجوسی ہے، جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے، اور اس نے دشمنی میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ رب کریم تیرا فضل ہے کہ کوئی مسلمان انوالو نہیں ہوا ہے اس میں، یعنی کسی مسلم نے مجھے نہیں مارا۔ حضرت کو جب گھر لے گئے، اب اس کے بعد دوائی پلائی جا رہی ہے تو وہ بھی پیٹ سے نکل جاتی ہے، دودھ پلایا گیا پیٹ سے نکل گیا، نبیز پلایا گیا پیٹ سے نکل گیا، اس لیے کہ یہ زخم جو تھا وہ انتڑیوں میں تھا آپ کو، اور انتڑی آپ کی پھٹ چکی تھی۔ یقین ہو گیا اس مسئلے کے اوپر کہ حضرت اب جئیں گے نہیں۔ ایک نوجوان انصاری صحابی ہے، بخاری شریف کی روایت میں کہ وہ آپ کی عیادت کے لیے آئے جوان، اور حضرت کی بڑی تعریف فرمائی۔ اس تعریف میں آپ کو یہ فرمایا کہ حضرت آپ قدیم الاسلام ہیں، پرانے اسلام لانے والوں میں سے، آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے راضی تھے اور بڑی بشارتیں آپ کو سنائی، صدیق اکبر آپ سے راضی تھے، اور اسی حال میں دونوں اکابر دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت دی تو بڑے انصاف سے آپ نے معاملات کیے۔ تو حضرت عمر زار و قطار رونے لگے، اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک حدیث کی کتابوں میں محفوظ رہے گا۔ آپ نے یوں فرمایا، یا بنیا، میرے جوان، یا شباب، میرے بیٹے، میری تعریف نہ کر، لا لی ولا علیہ، پیارے میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ میرے
نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے۔ کیا جملہ ہے! آج دو چار نمازوں پر ہمیں غرور، دو چار صدقہ کے ڈالر پر ہمیں غرور، دو چار دین کے کاموں پر ہمیں غرور۔ جس کی زندگی اس عالم میں گزری ہو کہ ایمان لانے کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کی یادوں میں نہ گزرے ہو، وہ وفات کے موقع پر یوں کہہ رہا ہے کہ لا لی ولا علیہ، میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، لیکن وہ میری پکڑ نہ کرے۔ یہ کہنے کے بعد جب وہ جوان جانے لگا تو حضرت نے اس کو بلایا اور فرمایا، بیٹے تیری لنگی جو ہے وہ تخنوں سے نیچے ہے، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ تیرا کپڑا خراب ہو رہا ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تیری طرف نگاہ شفقت نہیں کریں گے۔ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی من جر ثوبہ بالخیلاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے اپنی لنگی، اپنی پینٹ، اپنا پجامہ، اپنا جبہ، اپنا کرتا، کوئی بھی چیز تخنوں سے نیچے جس مرد نے لٹکائی ہے، وہ اس حدیث شریف کو سن لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گی، نگاہ عنایت نہیں فرمائیں گی، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے تکبر کی وجہ سے اپنی پینٹ یا پجامہ یا لنگی جو بھی اس زمانے کا رواج تھا اس کو پہنا تھا اور تخنوں سے نیچے اس نے باندھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا اور اس کو زمین میں اتار دیا، فَهُوَ يَتَدَلْدَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے اپنی لنگی کو اوپر کر لو، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اس کے بعد حضرت کو لگا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ بیٹے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر اپنے نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ میرے شوہر ہے اور میرے والد ہیں، اور تیسرا میں اپنے لیے، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر امیر المؤمنین کو ترجیح دیتی ہوں، اور میں اب میری وصیت کرتی ہوں کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، دوسری میری شوکنوں کے ساتھ، میری بہنوں کے ساتھ مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ ابن عمر عبداللہ جب اس خبر کو لے کر کے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا ممکن ہے میری آنکھ کھلی ہے اس لیے اجازت دی ہو، اور میں جبرن دفن ہونا نہیں چاہتا ہوں، جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر چلنا اور جنازے کو باہر رکھ کر کے کہنا کہ عمر اجازت مانگ رہا ہے دفن ہونے کی، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین اجازت مانگ رہا ہے۔ فرمایا امیر المؤمنین کا لفظ مجھے زیب نہیں دیتا ہے، کہنا عمر اجازت مانگ رہا ہے، بخاری میں روایت ہے۔ پھر جنازہ لے کر کے چلے اور فرمایا عبداللہ نے کہ عمر ابن الخطاب تم سے اجازت مانگ رہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دفن کیا جائے۔ فرمایا کہ بالکل میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیا گیا۔ حضرت عمر نے دو دعا فرمائی تھی جو بخاری شریف میں ہے۔ ایک دعا تو یہ فرمائی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، تو اللہ نے شہادت کی موت دی، اور دوسری دعا فرمائی تھی تیرے نبی کے شہر میں موت دینا، تو مدینے کی موت نصیب ہوئی۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دو عمر کا مانگا ہوا تھا اور ایک اللہ نے دیا، تیسرا اور وہ ہے کہ نبی کے قدموں میں سونا نصیب فرمایا اللہ نے۔ تین چیزیں ہو گئی، شہادت بھی ملی
اوس کے ساتھ ساتھ مدینۃ الرسول میں موت آئی اور قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سونا نصیب ہوا. جس وقت آپ کی قبر کو اتارا جا رہا تھا، آپ کی ناش کو اتارا جا رہا تھا، اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیچھے سے ایک آدمی بولا کہ مجھے تو یقین تھا کہ عمر یہی دفن ہونے والا ہے، اس لیے کہ میں نے ہمیشہ نبی کی زبان سے سنا خرجت انا و عمر، خرجت انا و ابو بکر عمر، دخلت انا و ابو بکر عمر، جیت انا و ابو بکر عمر، ذهبت انا و ابو بکر عمر. میں گیا میرا ابو بکر گیا، عمر گیا، میں آیا میرا ابو بکر آیا، میرا عمر آیا، میں داخل ہوا میرا ابو بکر داخل ہوا، میرا عمر داخل ہوا. تو قدم قدم پر ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر. اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ قبر میں بھی ابو بکر عمر ہی ساتھ رہنے والے ہیں. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. اور پھر یکم محرم الحرام کو یعنی پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بابرکت میں. اور آپ نے اپنی تدفین سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ 6 آدمی مل کر کے کسی کو اپنا امیر طے کر لے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. پھر ان 6 آدمیوں میں ان 6 نے مل کر 3 آدمی کو مختصر کر دیا، عبد الرحمن، عثمان اور علی. اور پھر آپسی مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کو مسلمانوں کے سامنے طے کر دیا گیا. حضرت عثمان کی زندگی کی ایک پوری داستان ہے جو کسی موقع پر ہم سنیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی زندگی سے واقف ہو. تو چونکہ محرم الحرام کا پہلا دن وہ بھی ایک شہادت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ شہادت امیر المؤمنین خلیفۃ الثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. نمبر 2، دوسرا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کا مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے معاویہ کی جگہ سنبھالی، تو تمام جگہ کے خلفاء کو خط لکھا، گورنروں کو خط لکھا کہ اپنے ماتحتوں سے میرے لیے بیعت لی جائیں. خاص کر کے مدینے میں خط لکھا. مدینے کا اس وقت گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا. یہ یزید کے رشتے میں بھی ہوتا ہے، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان. اور خاص کر کے نام اندر میں لکھے تھے کہ حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں سے خاص میری بیعت لی جائے. ولید بن عتبہ نے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں سوچوں گا. آپ مکہ شریف تشریف لے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جواب دے کر مکے کی طرف تشریف لے گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طبیعت میں نرمی تھی، آپ نے بیعت کر لی. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف پہنچے ہیں تو اس موقع پر عراقیوں کی طرف سے، کوفہ والوں کی طرف سے، بصرہ والوں کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط پہنچے جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے والد حضرت علی کی زندگی یہاں گزری اور ہم نے ان کی وفاداری کی. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مان لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خطوط کی بنیاد پر مشورہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رائے دی حضرت حسین کو کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں،
اس لیے کہ کوفہ والوں کا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اور اہل کوفہ یہ جسمن تمہارے ساتھ ہے لیکن تلوار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ ہے. آپ نہ جائیں، ان کی غداری ہوگی اور خاموخواہ کے لیے آپ کا مسئلہ ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنا کر کے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، ان کو بھیجا تھا، اور ان کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ کہا کہ ہم حسین کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں. اور پھر مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی جان آپ تشریف لے آئیں، ماحول اچھا ہے یہاں کا، آپ بالکل مطمئن رہیں اور یہاں تشریف لے آئے. آپ نے یہ خطوط بھی ابن عمر کے سامنے جب پیش فرمائے تو ابن عمر نے کہا اب بھی میرا جی گواہی نہیں دیتا ہے کہ آپ وہاں جائیں. تاہم پھر آپ جو مناسب سمجھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کے ساتھ، جو قریباً 74 یا 75 آدمی تھے، 75 افراد تھے، کوفہ کی طرف آپ نے سفر کیا. قطعاً حاشا وکلا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، قطعاً کوئی جنگ کا ارادہ نہیں. یہ تو کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے، یہ خاموخواہ کے لیے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. حضرت تو اہل کوفہ کی دعوت پر روانہ ہوئے. اگر لڑنا مقصود تھا تو عورتوں کو کیوں ساتھ لے جاتے؟ عورتوں پر تو جہاد ہے نہیں، بچوں پر تو ہے نہیں، پھر ان کو کیوں لے جاتے؟ یہ اہل کوفہ کی دعوت پر آپ نکلے تھے، اور اسی دعوت پر چلتے چلتے ادھر مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا وہ ایک بڑا خطرناک اور گھناؤنا مسئلہ پیش آ گیا. جس وقت مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے تھے، اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. یزید نے ان کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور معزول کر کے عبداللہ ابن زیاد کو، جو بڑا ظالم اور صفاق قسم کا آدمی تھا، گورنر مقرر کیا. اور اس نے جبرن کوفہ والوں سے بیعت لی، اور مسلم ابن عقیل اور ان کے 2 بچوں کو جس بے رحمی کے ساتھ مکان جلا کر کے شہید کیا ہے، وہ واقعہ زبان پر لانے کے قابل نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے اس وقت. بہرحال وہ کوئی فون کا زمانہ تھا نہیں، موبائل کا زمانہ تھا نہیں، فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کر کے بتا دیتے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے اور بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ تشریف نہ لائیں. حضرت تو اسی بھروسے پر چلتے رہے کہ بہرحال مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہے اور مجھے وہاں کی دعوت ہے. مقام کربلا پر جب پہنچے ہیں 9 تاریخ کو، تو عبداللہ ابن زیاد نے اپنا لشکر سامنے سے بھیج دیا، اور اس کا امیر تھا عمر بن سعد. حضرت حسین کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت حسین نے عمر بن سعد سے 3 باتیں رکھی. پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے دوبارہ مدینہ، اس لیے کہ کربلا میں پہنچ کر کے حضرت حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کا کیا مسئلہ ہوا ہے، اور اہل کوفہ نے بیعت توڑ دی ہے اور وہ یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کی بات ثابت ہوئی کہ وہ جسمن تمہارے ساتھ ہیں، تلوار سے یزید کے ساتھ ہے. بہرحال حضرت حسین کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے 3 باتیں رکھی. پہلا تو یہ کہ مجھے واپس مدینے یا مکہ چلے جانے دو. دوسرا یہ کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں سیدھا اس سے بات کر لوں. اور تیسرا یہ کہ مجھے اور کسی کنٹری میں چلے جانے دو، میں وہاں چلا جاؤں. لیکن عمر بن سعد نے ایک بات نہیں مانی. بات تو کیا مانتا، اس کو پتا تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس جائیں گے تو ان کی زبان کی وجہ سے، جیسے یزید کے باپ معاویہ کے ساتھ حضرت حسن کی صلح ہو گئی تھی، حسین کی بھی صلح یزید کے ساتھ ہو جائے گی، اور یہ لوگ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے. بہرحال اس کے بعد جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کیا کیا مسائل ہوئے، وقت نہیں ہے ورنہ میں ان مسائل کو اور ذکر کرتا. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع رہا تو میں اس واقعے کی اگلی کڑیوں کو، کہ پھر آگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسئلہ اور شہادت کا مسئلہ، اور پھر آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا اور یزید کے کیا مسائل ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، انشاءاللہ کسی موقع پر ان کڑیوں کو ہم سنیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اکابر کی وابستگی نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی وہ خون تو کیا، کم سے کم ہمیں دین کے لیے اپنا پسینہ بہانے کی بھی
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔